بھی پورا کرے گا۔ مسجد نبوی کا ایک کونا تھا اور ایک بندہ دعا مانگ رہا تھا، ذرا اس کے دعا کے لفظ سنیے کیا کہہ رہا تھا۔ مانگنے والوں نے بھی تو کمال کر دی نا۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مسجد نبوی کے کونے میں کیا کہہ رہا تھا؟ اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے۔ اگر بیٹا کہے کہ ابا جی میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو جو لگتے ہیں، میں نے ہمسایوں سے تو نہیں مانگنا، آپ سے ہی مانگنا ہے، تو باپ کو پھر اپنا بیچ کے بھی کچھ دینا پڑا تو دے گا کہ اس نے بات ہی ایسے کی ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ میرا کوئی ہے بھی تو نہیں۔ وہ اس انداز سے دعا مانگ رہا تھا۔ حضور نے ایک صحابی کو فرمایا وہ جو کونے میں دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کے بشارت دے دو تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ تو اس سے مانگو، اپنی حاجتیں اس کی دہلیز پہ رکھو۔ وہ کہتے ہیں میرے بندو میری دہلیز پہ آ جاؤ۔ بھاگنے والوں کو اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ مجھے بتاؤ کبھی یوں بھی کسی بھاگنے والوں کو آواز دیتے؟ کبھی آپ نے پولیس کو مجرم کا تعاقب کرتے دیکھا ہوگا، لیکن کبھی آپ نے یہ انداز بھی دیکھا ہے کہ جو اس سے بغاوت کر کے جا رہا ہے، اس کی دہلیز کو چھوڑ کے جا رہا ہے، شیطان کے ہتھے چڑھ گیا ہے، اس کو اللہ کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان، او بھولے ہوئے انسان، او بھاگ کے جانے والے انسان، آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ وہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کوئی نالائق بچہ گھر چھوڑ جائے، وہ تو شاید کسی ہوٹل میں برتن مانج کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہا ہوتا ہے، لیکن باپ کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا، ماں کو قرار نہیں آ رہا ہوتا، نیند نہیں آ رہی ہوتی، تو اخبارات میں اشتہار چھپتے ہیں کہ ہمارا اس نام کا بیٹا، اتنی عمر، رنگ یہ، لباس اس طرح کا، اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل یہ، کہنے بولنے کا انداز یہ، اتنے دنوں سے گھر سے گم ہے، اگر کسی کو ملے تو اس نمبر پہ اطلاع کرے، اتنا انعام دیں گے، اور نیچے لکھا ہوتا ہے نوٹ، اگر وہ خود پڑھتا ہو تو واپس آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور جب بھی کبھی میں یہ اشتہار پڑھتا ہوں تو میری نظر اس آیت پہ آ جاتی ہے، رب بھی کہتا ہے او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کہے گا، تو آجا اس کی چوکھٹ، آنا تو نے ہے ہی، پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، اچھا نہیں خود ہی چل کے آجا، کھلے منہ آجا، پھر جو لوگ تجھے اٹھا کے لے آئیں گے اپنے قدموں سے چل کے آجا اس کی چوکھٹ پہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا۔ وہ ایک فقیر تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا، تو کسی نے گزرتے ہوئے اسے کہا کہ بابا کہ تو رو رہا ہے، اس نے لوگوں نے کوئی تنگ کیا، تجھے مارا ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان لوگوں کے رویے نے مجھے رلا دیا ہے۔ کیا ہوا؟ کہا گزر رہا تھا، انہیں دنیا میں کھویا ہوا دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ اس سے بات کیا، وہ کہتا ہے لے آ ان کو میری دہلیز پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں، لیکن ان سے بات کیا تو یہ آگے سے میرا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے جا بابا اپنا کام کر، تجھے کیا پتا دنیا کیا ہوتی ہے، کاروبار کیا ہوتے ہیں۔ تو مجھے ان کے رویے پہ افسوس ہے، اور اس افسوس سے رو رہا ہوں کہ وہ تو مانتا ہے لیکن یہی نہیں مانتے۔ وہ کہتا ہے لے آ ان کو میری دہلیز پہ، وہ تو مان رہا ہے لیکن یہ مانتے نہیں میری بات۔ اگلے دن وہی فقیر، وہی ملنگ، وہی درویش جو ہے وہ قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا، تو اسی شخص کا وہاں سے بھی گزران ہوا تو اس نے دیکھا کہ بابا آج پھر رو رہا ہے، تو پھر رک گیا۔ کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہوا؟ کہا کہانی میری بیٹے کل والی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کل ان کے پاس گیا، ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، میرا ذہن بنا کہ ان کی رب سے صلح کروا دوں، وہ تو مانتا تھا لیکن وہ نہیں مان رہے تھے، تو آج مایوس ہو کے ادھر آ گیا، اور یہاں خیال ہوا ان قبرستان والوں کی رب کی صلح کروا دوں۔ تو اس نے حیرت سے پوچھا پھر آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا، قبل اس سے کہ وہ ماننے سے انکار کر دے، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، پھر ہم پچھتائیں ہائے کسی کے کہنے کو سن لیا ہوتا، کسی کی پکار پہ کان دھر لیا